السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر محمد ریحان عمر ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا، اور ماہر امراض ذیابیطس. آج کل ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس جو ہے وہ ایک اتنی پیچیدگی اختیار کر چکی ہے، اتنی کامن ہو چکی ہے. گھر گھر میں ہر گھر میں آپ کو ایک یا دو پیشنٹ یا اس سے زیادہ پیشنٹ ڈائبٹیز کے نظر آئیں گے. ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ام البیماری ہے، کیونکہ ایک پیشنٹ جس کو ڈائبٹیز ہو جائے اس کو تمام کی تمام بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کے جو ہے وہ امراض قلب، اور اس کے علاوہ بینائی کا جانا، اس کے علاوہ گردے فیل ہونا، پیروں کا کٹ جانا، ہاتھ پیر کی سنسناہٹ، مطلب ام البیماری کہا جاتا ہے. اس لیے ذیابیطس کے بارے میں معلوم ہونا ایک عام پبلک کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ ڈائبٹیز کہتے کسے ہیں؟ ڈائبٹیز کہتے ہیں خون کے اندر شوگر کی مقدار کا بڑھ جانا، جس کی لیول خالی پیٹ یعنی فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے 8 گھنٹے وداؤٹ اینی شوگر انٹیک، وداؤٹ اینی مینس، پانی اس میں شامل نہیں ہے، وہ کم سے کم 8 گھنٹے خالی پیٹ رہے. اس کی جب وہ شوگر چیک کریں تو وہ 126 سے کم ہو. 126 یا 126 سے زیادہ ہو اس کو ہم فاسٹنگ میں ڈائبٹیز کہتے ہیں. اسی طرح کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر اگر 200 ملی گرام % سے زیادہ ہو اس کو بھی ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. اگر شوگر 101 سے لے کے 125 تک ہو تو اس کو ہم امپیئرڈ فاسٹنگ کہتے ہیں. ایسے مریضوں کو خاص طور پہ جو ہے اپنے شوگر کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں، ان کو آگے جا کے ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کو پری ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر 141 سے لے کر 199 تک 199 تک کسی کی شوگر ہو کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد تو اس کو ہماری زبان میں اگین پری ڈائبٹک کہتے ہیں یا IGT کہا جاتا ہے. اور ایسے مریضوں کو بھی آگے جا کے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سب سے اس کے بچاؤ کی تدبیریں جو کیا ہوتی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے وزن کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. یہ 2 وہ چیز ہیں ہماری زندگی کے 2 وہ عظیم پہلو ہیں کہ اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہم ذیابیطس سے دور رہ سکتے ہیں. جو موٹے حضرات ہیں ان کے اندر کوئی اور رسک فیکٹر ہو نہ ہو، ان کے اندر بھی ڈائبٹیز کے ہونے کے چانسز عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ورزش کے بارے میں پورے ہفتے میں کم سے کم 150 سے 180 منٹ تک آپ نے ورزش کرنی ہے، جس میں چہل قدمی، تیز چلنا، جاگنگ، باڈی بلڈنگ سب شامل ہے. اس کے علاوہ اپنے خوراک کا خیال رکھنا ہے. خوراک میں آپ نے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس پہ زور دینا ہے، پروٹین انٹیک بڑھانا ہے، آپ نے نشاستے والی تمام چیزوں سے دور رہنا ہے. چینی، بوتل، مٹھائی، گھی، تلی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اس کے بعد آتی ہے دوائیوں کا استعمال. آپ کو آپ کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ کو اچھی دوائیاں مل جائیں گی. ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان بذات خود ڈائبٹیز سے نہیں مرتا، لیکن ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات، ایک ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک 3 سے 5 گنا عام پبلک کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی ایک شخص جس کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 1% ہے، اگر اسی وقت اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کے ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہونے کے چانسز 5 گنا زیادہ ہیں. اسی لیے ڈائبٹیز کو کورونری آرٹری رسک ایکویلنٹ کہا جاتا ہے. اس لیے تمام کے تمام ڈائبٹیز کے پیشنٹس اپنے آپ کو نگلیکٹ نہ کریں، وہ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں اور اس بات پہ زور نہ دیں کہ ہمیں تو کوئی علامات ہیں نہیں اس لیے ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی. ڈائبٹیز ایک خاموش موت کا نام ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے چیک اپ کرائیے ڈاکٹرز کے پاس جا کے، اپنے خالی پیٹ کی شوگر، اپنے 2 گھنٹے کے بعد کھانے کے بعد کی شوگرز اور اپنا 120 دن کی شوگر کا ایوریج کرانا سال میں کم سے کم 2 مرتبہ نہ بھولیے، اور دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کیجیے.